أكرم الخلق مالي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العالمي. اچھا جی، السلام علیکم ونس اگین، ویلکم بیک. اینڈ جواب دے دیا گیا تھا کہ تائی سے آپ شادی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ پہ بھی رحم کرے اور آپ کی تائی امی پہ بھی رحم کرے. مجھے تو واقعی سمجھ میں نہیں آیا. مجھے تو یہ سوال آج کل کے سمجھ میں نہیں آ رہے. کل ایک صاحب نے ایک سوال کیا تھا، دانش ان کا نام تھا، اور میں واقعی بہت حیران ہوا تھا. اگر میں نام مجھے صحیح یاد ہے اور میں صحیح لے رہا ہوں، انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنی سوتیلی بیٹی سے شادی کر سکتا ہوں. جی دانش ہے آپ نے. دانش نام تھا ان کا. تو مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آیا. انہوں نے شادی کر لی ان کی والدہ سے، ایک عمر رسیدہ خاتون تھی، ان کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد وہ ان کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں. اینی ویز، اور ابھی میرے پاس فرحان نے جہلم سے سوال کیا ہے کہ کیا وہ اپنی تائی سے شادی کرنا چاہتے ہیں. وہ تائی سے شادی کر سکتے ہیں. عجیب سا سوال ہے واقعی. نہیں، سوال تو جیسا بھی ہے، معاشرے کا کہیں نہ کہیں عکاس تو ہوتا ہے نا. یہ لوگ کہتے ہیں تائی امی، زیادہ بولتے ہیں تائی امی، مطلب اتنا زیادہ مقدس رشتہ ہی ہے. بہرحال اینی ویز آگے چلتے ہیں. سوالات کچھ اسی قسم کے ہیں. کیا میاں بیوی ایک دوسرے کا آخری دیدار کر سکتے ہیں؟ نبیل نے کراچی سے پوچھا. بالکل کر سکتے ہیں، کوئی کباہت نہیں ہے اس میں. کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. کر سکتے ہیں. چونکہ عدت تک نکاح فاسد نہیں ہوتا ہے، نکاح ختم نہیں ہوتا، عدت کے بعد نکاح ختم ہو جاتا ہے، اسی لیے دیکھ سکتے ہیں. تو خاتون جو ہے، 10 دن بالکل کر سکتے ہیں. خاتون جو ہے وہ بھی کر سکتی ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، مرد بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ٹھیک. سوال کیا ہے؟ مرنے کے بعد میاں بیوی دوسرے کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں. جی 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 دیکھ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. آپ نبیل، آپ کا سوال صحیح ہے، بالکل دیکھ سکتے ہیں. کیا عصر اور مغرب کے درمیانی وقت میں کھانے پینے کی ممانعت ہے؟ یہ ظفر نے ہم سے ہندوستان سے سوال کیا ہے کہ کیا عصر اور مغرب کے درمیان کھانے پینے کی بالکل ممانعت نہیں ہے. کھا سکتے ہیں، بالکل حلال کھاؤ اور طیب کھاؤ خوب کھاؤ، اور غریبوں کو بھی کھلاؤ. کھلو وشربو. اچھا جی، اچھی چیز ہے، غریبوں کو بھی کھلاؤ. بالکل. اچھا، یہ غریبوں کا مت کھاؤ، غریبوں کو کھلاؤ. بیکاز ہمارے ہاں غریبوں کا کھایا جاتا ہے، اور اس کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں غریبوں کا کھایا جاتا ہے. ظاہر قرآن مجید نے کہا کہ الذین یأکلون اموال الیتام ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا. جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے شکم میں دوزخ کی آگ کو اندر ڈال لیں. دیکھیے علامہ صاحب، دوزخ کی آگ تو اس وقت وہ اپنے اندر ڈالنے کا سوچیں گے جب انہیں یاد ہوگا کہ انہیں مرنا ہے. انہیں تو میں آپ کو نہیں، وہ صحیح ہے، آپ کی بات بالکل درست ہے، اور ظاہر ہے یہ بات بالکل حقیقت ہے، آپ نے بالکل درست فرمایا ہے، حوالہ آپ نے دیا ہے. لیکن ہاں، ایمان ہے. میں تو ایک دوسرے کانٹیکسٹ کے اندر کہہ رہا ہوں، میں تو ایک دوسرے بالکل ایمان ہے ہمارا اس بات پہ، لیکن انہیں یاد ہی نہیں کہ انہیں مرنا ہے. ہاں، یہ بات غفلت کی انتہا. اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک گلاس روزے دار کو پانی پلا کے افطار کرا دو، اتقوا النار، لیکن دوزخ کی آگ سے بچو. تو ہمیں دوزخ کی آگ سے بچنا ہے، اور ہمیں اپنے تمام روزے داروں کو، سب کو میں یہی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح ممکن ہو ہمارا وجود، ہمارا جسم، ہماری جان دوزخ کی آگ سے اسٹک ہے، آپ اس کو اس سے آزاد کریں. علامہ صاحب، آپ ایک میسیج دے دیں، عام پاکستانیوں کو مت میسیج دیں، وہ جو خاص پاکستانی ہیں ان کو میسیج دے دیں. الحمدللہ عام پاکستانی شدید ترین گرمی کے عالم میں پانی کی بوتل لے کے روزے داروں کے پیچھے جاتا ہے اور ان کو یہ پانی دے دیتا ہے. ان کو میسیج دیں، ان کو میسیج دیجئے جو ڈالرز پہ پیسہ بنائیں گے. ابھی انہیں میسیج دیجئے. یہ تو اللہ تعالیٰ رحم کرے، انہیں نہ مرنا یاد ہے، نہ انہیں یہ یاد ہے کہ انہیں کوئی جواب دینا ہے، انہیں کچھ یاد نہیں. وہ تو بعد میں جب آپ اوپر پہنچیں گے تب پتہ چلے گا، ابھی تو نہیں پتہ چلنا. ابھی تو آپ جو مرضی جتنا مرضی کھیل لیں، جب آپ اوپر جائیں گے الحمدللہ 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 اس بات پہ ایمان ہے کہ اللہ میاں پھر آپ سے سوالات. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِمَدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. ان کی سرکشی میں اللہ نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے. اچھا جی، سہیل صاحب نے دبئی سے سوال کیا ہے. سوالات کچھ عجیب سے ہیں، بٹ میں پوچھ رہا ہوں کیا جمعے کو کپڑے دھونا منع ہے؟ اللہ توبہ. نہیں دھو سکتے. یہ سوال بھائی جمعے کو تو نہانا سنت ہے، کپڑے نیا پہننا سنت ہے، کپڑا دھونا تو افضل ہے، بلکہ طہارت بہتر ہے. سخی نے انگلینڈ سے سوال کیا ہے کیا جھاڑو لگانے کے بعد نہانا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے. کیا ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے.
हाँ, झाड़ू जज्बाती लगाने के होगा, बाद नहाना जरूरी नहीं है। जज्बाती झाड़ू होगा। लगाने के बाद क्यों नहाएगा बंदा? जज्बाती होगा डॉक्टर साहब, जज्बात में नहीं, डॉक्टर साहब जज्बात में नहीं, बस कम डाउन, कम डाउन। हाँ मतलब अगर आप झाड़ू से पीटे तो फिर नहा लें। मैं माजरत चाहता हूँ, मैं इनसे एग्री नहीं करता। आपने अगर झाड़ू लगाई है, खुदा का वास्ता पानी डाल के अपने आप को साफ कर, खुदा का वास्ता मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं इनमें से किसी से एग्री नहीं करता। अगर मैं झाड़ू लगा रहा हूँ या मैं घर की कोई सफाई सुथराई का काम कर रहा हूँ, मैं जरूर नहाना चाहूंगा, जरूर पानी डालना चाहूंगा। नहाना अलग बात है, लेकिन हुक्म नहीं है। अरे भाई, सफाई निस्फ ईमान है। ईमान है, लेकिन आपने झाड़ू लगाई, आप गंदे हो गए हैं, पता नहीं कौन कौन से जरात आप एक पे सवाल हैं। मैंने और भी किया है, क्या बात ये डॉक्टर साहब, बात ये कि साहिर भाई के अगर उसने नहीं नहा सका तो कोई गुनाह किया, वो नहीं, नहीं, ये बात इन नहीं है। तवाहुमात में ये बात नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, खुदा का वास्ता नहा लेना यार। खुदा का वास्ता आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। एक सवाल शीरी ने किया अमेरिका से, मैं वो सवाल नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप अमेरिका में बैठ के ये सवाल कर रहे हैं तो फिर हमें ये पता है कि एग्जैक्टली इन ब्रेन्स को फीड कौन करता है। बिकॉज आपको ये सवाल करना ही नहीं चाहिए था, या अगर आपने तंज किया है हमारे माशरे पे तो फिर मैं आपका एक सवाल पूछ लेता हूँ। मुझे बहन बिल्कुल नहीं पता कि आपने क्यों किया है, हो सकता है आपने तंजन ये पूछा हो। उन्होंने पूछा क्या गैरत के नाम पे कत्ल जायज़ है? मैं सवाल कर रहा हूँ। बिल्कुल हराम है। और हम इस बात को मानते हैं कि ये नाजायज़ है और ये हराम है। अन्नमा कतल अन्नास जमीअ, जिसने एक इंसान को कत्ल किया, पूरी इंसानी को कत्ल किया, एक को बचाया। जी, गैरत से क्या मुराद है? डिफाइन कर रहे हो उसे। जो हमारे यहाँ कत्ल होता है इज्जत के नाम पे, गैरत के नाम पे, यानी सिर्फ शक की बुनियाद पर, शक की बुनियाद सिर्फ शक की बुनियाद पर कोई भी कदम नहीं उठाया जा सकता। अच्छा एक बात बताएं, फर्ज करें किसी भी बुनियाद पर, फर्ज यकीन की कीजिए, बुनियाद पर किसी कत्ल भी नहीं करना। मैं कहता हूँ फर्ज करें खुदा न करे कोई गलती हो जाती है और किसी खातून से हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, कत्ल नहीं कर सकते, कत्ल नहीं कर सकते भाई, कत्ल नहीं कर सकते। उसकी सजा अलग रियासत मुतय्यद का है। मामला होगा, उसकी सजा अलग मुअय्यद है। वो रियासत करेगी। रियासत करेगी। इंफरादी तौर पे इस प्लेटफॉर्म से हम ये मैसेज नहीं दे वो सकते। ज़िना का मुकदमा मेरे अलग ख्याल में लगेगा। किसी भी प्लेटफॉर्म से ये कत्ल मैसेज नहीं कर सकते किसी को। और वो रियासत के हाथ में है ना। हाँ, कत्ल रियासत का का मामला हमेशा रियासत के हाथ में। कत्ल का लाइसेंस नहीं दे सकते हम। एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और वो हमारे माशरे का है, बड़ा हस्ब हाल है। सादिया ने कराची से पूछा है, भाई मेरी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, उम्र काम करने में गुजर गई, अब मुझे लोग देखने ज़रूर आते हैं लेकिन मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं होता, क्या ज़्यादा उम्र की लड़की से मर्द निकाह नहीं कर सकता? बड़ा जुल्म वाला मामला ये है। कर सकते हैं, कोई ममानियत नहीं है, पसंद नापसंद का मसला है, मर्दों के इख्तियारी मामलात है, वरना शरीयत ने कोई पाबंदी नहीं डॉक्टर, एक लगाई। मैं बताऊँ, एक मसला यहाँ ये भी है कि जो साहिब सरवत लोग हैं वो दूसरी शादियाँ भी नहीं कर रहे। तो इस तरह की जो जिनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, जो साहिब सरवत हैं, जो मेरे कदर कर ख्याल में सकें, यहाँ ज़्यादा मामलात जो हैं, मैं माजरत के साथ कहता हूँ, वो ख्वातीन सुधार सकती हैं। जी हाँ, बिकॉज जो उनके साथ ख्वातीन आती हैं, जब वो देखती हैं तो उन्हें उनका बेटा कैसा भी हो, वो उसकी एक आंख हो, सही कह रहे 25 टांगे हों, वो काम करता हो नहीं करता हो, वो पूरा वक्त चाय के किसी होटल पे बैठ के मंसूबे नहीं, आई एम सॉरी 25 मैं आपको बता रहा हूँ, वो चाय के लाइट चली जाए होटल तो नजर भी ना आए। पे चाय के होटल पे बैठ के मंसूबे बनाए कि वो किस तरह से दुनिया को फतह करेगा और कोई काम ना करे, लेकिन वो उन्हें चांद ही नजर आता है और उस चांद के बदले में उन्हें जहेज भी चाहिए होता है। और इसके बरक्स एक वो लड़की जैसे सादिया हैं, एक वो लड़की जिसने उम्र भर काम किया, अपने ख़ानदान की किफ़ालत की, उम्र ज़्यादा हो गई लेकिन कबूल सूरत है, बालों में चांदी उतर आई, बजाय इसके कि अपने उस नाकारा तरीन एक दुनिया के 8वें अजूबे, हद है यार, हद है। परी पैकर चाहिए उसके लिए, मैं परी पैकर। अच्छा परी पैकर, मुझे एक बताइए भाई, परी पैकर आपको चाहिए, आप खुद भी तो कुछ हो, सही बात। अब खुद भी तो कुछ हो आप मैं एक सिंपल बात कर रहा हूँ कि आप देखिए, एक चीज़ ये है कि जैसे आपने कल एक सवाल पूछा था, उसमें आपने बताया था कि खातून है जो जॉब करती हैं और अपने घर वालों को वो सपोर्ट करती है। बिल्कुल करती हैं और इस वजह से उनकी वो शादी नहीं कर रहे, पूरे घर वाले शादी नहीं कर रहे। घर वाले शादी नहीं कर रहे। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वो अपनी शादी का फैसला खुद कर सकती है वो बच्ची, क्योंकि अल्लाह करे कि ये आपकी बातें और हमारे मजहब की ये वाली बातें लोगों की समझ में आ जाएं। और हनफी में भी यही है। नहीं मैं कुछ और कह रहा हूँ, जी। आपकी बात से तायीद कर रहा हूँ जी। मैं, लेकिन वो समझ में नहीं आता। हम माशरती इतने प्रेशर्स का शिकार होते हैं कि खुदा न करे अगर कोई लड़की TV1 से 5 साल पहले 6 साल पहले जब ये मसला उठा था, डॉक्टर साहब भी उस वक्त थे,
تو فقہ جعفری میں بھی اگر لڑکی رشیدہ ہے وہ اپنے برے بھلے کو آپ بہتر سمجھ سمجھا سکتی ہے. دیجئے جی ورنہ جی اکثر لوگ پوچھیں گے کہ تمہارا نام کیا ہے, آپ جی سمجھا دیجئے. رشیدہ عربی میں کہتے ہیں ہاں ایسا نہ ہو کہ رشیدہ کو کل سے آپ رشیدہ رشیدہ کہہ رہے ہیں, وہ 80% لوگ پوچھنا شروع کر دیں گے کہ بھائی رشیدہ ٹیکس والے نندا لڑکی کہہ دو رہا یار. وہ ایک قرآن مجید میں پیار سے بولتے ہیں, مجھے آپ کو یہ انداز پسند ہے. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُم. یعنی اگر بچہ اور بچی بلوغ کے بعد اس اسٹیج پہ پہنچ جائے کہ اسے پیسے دیے جا سکے, یعنی اگر اسٹیٹس ہے, کوئی چیزیں ہیں, بینک اکاؤنٹ ہے, کوئی بڑا ثاثہ ہے, اس کے حوالے کیا جا سکے, وہ اس اسٹیج پہ پہنچ گئی, میچور ہو گیا ہے, تو ایسی بچیاں جو میچور ہو گئی ہیں اور اپنی زندگی کے فیصلے کرتی ہیں, اپنی ایجوکیشن کے, وہ رشیدہ کہلاتی ہیں, وہ اپنی شادی کا فیصلہ بھی خود کر سکتی ہیں, اور انہیں رشیدہ کہا جاتا ہے. انہیں رشیدہ کہتے ہیں. آلرائٹ, آپ نہیں بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, ان کو کلیریفائی کرنا بہت ضروری ہے. اچھا جی, ویری کوئکلی مجھے پوچھنا ہے, 2 بیویوں کو ایک گھر میں رکھنا جائز ہے؟ محمود صاحب کا سوال ہے کراچی سے. بالکل جائز, کوئی کباہت نہیں اس میں, اور جنہوں نے 2 کیے ان سے تو پیسے بھی آپ. محمود بھائی, اس کے بعد آپ کی زندگی کا کیا ہوگا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. نہیں, لیکن معاشرتی لحاظ سے یہ کہ بہتر ہے الگ رکھے تاکہ جھگڑا نہ ہو. اچھا, میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں, بہتر یہ ہے معاشرتی لحاظ سے کہ آپ ایک ساتھ رہیں. اس کا ریزن یہ ہے, خدا کا واسطہ اسے سینڈوچ مت بنائیں, وہ بیچارہ گاڑی لے کے دوپہر میں لنچ آپ کے ساتھ کرے, رات کا کھانا کسی اور جگہ کھائے, اس کا پیٹرول کے اندر خرچہ بڑھ جائے. آئی ایم سوری, آئی ڈونٹ بلیو اٹ. اگر آپ اور مساوی سلوک کریں, ایک ساتھ رکھیں, ایک ہی گھر میں رکھیں اگر آپ کو کرنا ہے, ورنہ اور ایسا پاسبل نہیں ہے, بیکاز 99% ایسا ہوتا نہیں ہے. میں آپ کے ساتھ اگر ایسی حیثیت نہیں تو شادی کیوں کی تم نے؟ آپ مت کرو. نہیں جذباتی نہ ہو آپ, جذباتی نہ ہو. اچھا, ایسے سوالات میں آپ جذباتی نہ ہو. آگے پوچھو. اللہ تعالی فواحدہ, عدل نہیں کر سکتے تو ایک سے ارے کرو. ڈاکٹر صاحب, ایک بڑا سنجیدہ سوال ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے گھر کے گھر الگ ہو جاتے ہیں, آپس میں رنجشیں بڑھ جاتی ہیں. اور بہت اچھا سوال ہے, شبانہ نے کراچی سے پوچھا ہے, بیوی کا شوہر سے الگ گھر کا مطالبہ کرنا کیا شرعن جائز ہے؟ کر سکتی ہے, جائز کوئی ہے کباہت اگر نہیں صاحب ہے. حیثیت. اب جس طرح ڈاکٹر صاحب نے پرسوں یہ بات کی تھی, ایک عورت پر مرد کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ مطالبہ کرتی ہے تو مرد کو چاہیے کہ کرے, لیکن میں بہتر سمجھتا ہوں, لیکن اگر صاحب شرط یہ بھی لگائی گئی لیکن ہے, بہتر یہ ڈاکٹر صاحب میں یہ صاحب سمجھتا ہوں کہ اگر جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے وہ بہتر رہتا ہے, بچوں کی تربیت اچھی ہو پاتی ہے, لڑکوں کی تربیت, لڑکیوں کی تربیت. لیکن آج کل نور بات یہ ہے, چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں, جوائنٹ فیملی میں بچے پس جاتے ہیں. لیکن اتنا پیسے کا معاملہ بھی تو ہے. ہمارا جو کلچر ہے وہ ہے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. اگر لڑکی کے ساتھ یعنی لڑکا شادی میں الگ ہو جائے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ نے ساری زندگی زحمتوں سے پالا اور اس کے بعد ماں باپ کو چھوڑ دے, تو یہ چیز صحیح نہیں ہے. یہ اس میں اتفاق یہ چیز صحیح نہیں ہے. تو میں جبھی تو کہہ رہا ہوں جوائنٹ فیملی سسٹم آپ مخالفت کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب اس چیز کی. مخالفت نہیں کر رہا, مخالفت کی آپ نے, اونیا مخالفت کری بھائی. بھائی دل تو بڑے ہیں نا. ہم کہنے کی حد تک کہتے ہیں, اگر ہم واقعی دل بڑے کر لیں تو گھروں کے چھوٹے ہونے سے کچھ نہیں ہوگا, فرق نہیں پڑتا. چلے, لڑکی کو منع کیا جاتا ہے کہ رات میں پرفیوم یا عطر نہ لگائے, بھاری وقت ہوتا ہے ورنہ اثرات ہو جاتے ہیں. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مغرب کے وقت اپنے بچوں کو رکھو کیونکہ خبیث جنات جو ہیں وہ آزاد کیے جاتے ہیں. جب بھی جوان جو عورتیں لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو منع کیا جاتا ہے کہ پرفیوم نہ کریں تاکہ تنگ نہ کریں خبیث جنات. ویسے بھی ہمارے معاشرے میں نابالغ غیر شادی شدہ لڑکیوں کی منع کیا گیا خوشبو لگانے کی معاشرتی پابندی ہے. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ فرض کر لیا ہمارے گھر میں رات کو محفل ہے تو وہ بچی کیوں نہ لگائے. بات یہ کہ یہ پھر پلٹتے ہوئے توہمات کی طرف. لیکن جو حدیث میں نے پڑھا وہ یہ کہ اگر کوئی خاتون گھر سے خوشبو لگا کے نکلیں تو ملائکہ ان پہ لعنت بھیجتے, کیونکہ نامحرموں کو وہ اٹریکٹ کرتی ہے. تو اگر وہ کسی کی عزت ہے, کسی کی امانت ہے تو وہ لگا کے باہر نہ نکلے. لیکن یہ کہ گھر میں اندر ہے تو ہو سکتا ہے جائز. ارشاد لڑکے کی, اب یہ ولید صاحب نے لاہور سے پوچھا ہے, کیوں پوچھا ہے مجھے نہیں پتا, میں سوال کر رہا ہوں. جی پوچھیں آپ. لڑکے کی شادی ہو رہی ہے تو کہا جاتا ہے لڑکا جیب میں لیمو اور اسٹیل کی چیزیں رکھے ورنہ جادو ہو جاتا ہے. ایسا کرنا, ایک سوال ڈاکٹر صاحب آپ نے رکھا تھا, آپ نے رکھا تھا لیمو, کیا چیز لیمو رکھا تھا سر, کیسے بات کرو تم نے رکھا ہوگا, یہ غیر اسلامی غیر شرعی پہلے. اچھا دیکھیں, ہمارے
کلچر میں بہت ساری چیزیں ایسی رائج ہیں جہاں عجیب و غریب باتیں سنی جاتی ہیں. اچھا یہ ان کلچر میں سے اس کے بجائے قرآن مجید رکھے تاکہ جو وہم ہے وہ بھی نہ آئے, برکت کے لیے, اور قرآن پڑھ لیں, معوذتین پڑھ لیں, آیت الکرسی پڑھ لیں, قرآن پڑھ لیں, چاروں کل پڑھ لیں. امپورٹنٹ سوال ہے, امپورٹنٹ سوال ہے, بہت امپورٹنٹ سوال ہے. طاہرہ پوچھ رہی ہیں مری سے, کیا روح بلانا, اس سے بات کرنا جائز ہے؟ گزرے ہوئے معاملات کے بارے میں پوچھنا جائز ہے؟ اسلام میں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے روح کا. ہم نے پہلے عرض کیا تھا, یا تو وہ علین میں جائے گی یا پھر سجین میں جائے گی, اور علین اور سجین سے آپ بلا ہی نہیں سکتے. سجین, یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے, یہ ہمارا بلیف ہے. بقیہ سوالات ہم کل پہ چھوڑتے ہیں اور دعا کی درخواست انشاءاللہ. انشاءاللہ. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم. اللهم يا حل المشكلات, اللهم يا مسبب الأسباب, اللهم يا مفتح الأبواب, اللهم يا خير الناصرين, اللهم يا أرحم الراحمين. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, رحم کرنے والے رب کریم ہم سب پر رحم فرما, کرم کرنے والے رب کریم ہم سب پہ کرم فرما. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو گناہ جان کر ہوئے اے اللہ انہیں معاف فرما, جو گناہ انجانے میں ہوئے پروردگار انہیں معاف فرما. اے اللہ عشرہ رحمت ہے جو گزر رہا ہے, اے اللہ عشرہ رحمت ہم سے گزر رہا ہے, اے اللہ عشرہ رحمت کا چھیٹا ہم سب پہ نازل فرما دے. اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ اگر تو نے ہمیں گناہوں سے معاف نہ کیا تو ہم کس کے در پہ جائیں گے؟ کون ہے تیرے سوا ہمیں معاف کرنے والا؟ خالق بھی تو ہے, مالک بھی تو ہے, رازق بھی تو ہے, عطا کرنے والی ذات تیری ہے. اے پروردگار تجھے معاف کرنا بڑا پسند ہے. اے اللہ ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے. اے اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم پر رحم فرما لے. اے اللہ ہم سب کو حاسدین کی حسد سے بچا لے, شیاطین کے شر سے بچا لے, جادو ٹونے کے مکر و فریب سے بچا لے, دن اور رات کے فتنوں سے بچا لے, آنے والی آفات و بلیات سے بچا لے. اے اللہ ہم سب کو پریشانی سے بچا لے. اے اللہ ہم سب کو قرض سے بچا لے. اے اللہ ہم سب کو مرض سے بچا لے, ناگہانی آفت سے بچا لے. اے اللہ ہم سب کو بری موت سے بچا لے. اے اللہ زمینی اور آسمانی آزمائش سے بچا لے. اے اللہ ہم سب پر رحم و کرم کی بارشیں عطا فرما دے. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت کلی عطا فرما دے, جو پریشان حال ان کی پریشانی دور فرما دے, جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد کر دے. اے اللہ افطار کا وقت ہے, تو اس وقت دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اے اللہ تیری شان رحمت صدا دیتی ہے کوئی مانگنے والا. اے اللہ ہم بھکاری تجھ سے مانگ رہے ہیں, ہمارے خالی دامن کو اپنی رحمت سے پر کر دے. اے اللہ جو ہمارے دل میں ہے مولا وہ تیرے علم میں ہے, ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا, پروردگار ہمیں بن مانگے عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب پر رحم و کرم کی بارشیں عطا فرما دے. اے اللہ جس طرح آسمان سے بارش برستی ہے اے اللہ ہم سب کو ایسا رزق عطا فرما دے. اے اللہ جس طرح بارش نازل ہوتی ہے آسمان سے اے اللہ اسی طرح ہمارے رزق میں برکت نازل فرما دے, ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما دے, ہمیں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاسدار بنا دے, قرآن پڑھنے والا بنا دے, سمجھنے والا بنا دے. اے اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا, پورے پاکستان سے دعاؤں کے لیے کہا, پوری دنیا سے دعاؤں کے لیے کہا, اے اللہ ہم نام نہیں جانتے مگر تو سب کو جانتا ہے, سب کی جائز خواہشات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لے. ایک مرتبہ پھر تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں مولا, جو ہمارے جاننے والے رشتہ دار عزیز و قریب والدین, جن جن کے والدین بہن بھائی جو بھی جاننے والا اے اللہ
قبر کی آغوش میں جا چکا ہے، اے اللہ اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تبدیل فرما دے، اے اللہ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما دے، اے اللہ یتیموں پہ اپنا خصوصی فضل و کرم عطا فرما دے، مساکین پہ اپنا خصوصی فضل و کرم عطا فرما دے، اے اللہ ہم سب کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اے اللہ ہم سب کو قبر میں نبی علیہ السلام کی معرفت نصیب فرما دے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کرنے کے وقت اے اللہ آقا کو دیکھ کے کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہم سب کو شفاعت مصطفیٰ سے بہرہ مند فرما دے، اے اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا لے، محشر کی رسوائی سے بچا لے، اے اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، اے اللہ بالخصوص طور پہ فاطمہ نے امتحان کے لیے دعا کی ہے، اللہ اسے کامیابی عطا فرما دے، ولی صاحب کی والدہ بیمار ہیں انہیں صحت کلی عطا فرما دے، نادیہ بے اولاد ہے میرے مولا سے صاحب اولاد کر دے، بلال بہنوں کے رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں میرے مولا، بوڑھے والدین تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر التجا کرتے ہیں، اے اللہ ان کو اچھے رشتے عطا فرما دے، اے میرے مولا جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، منصور قاسم ابن اشتیاق، افتخار فاطمہ، کامران، روبینہ، دعا، جن لوگوں نے دعا کے لیے سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اے اللہ عشر رحمت میں جو رحمت کا معاملہ ہے وہ تیری رحمت تو ہو رہی ہے، اے میرے مولا مگر ہم اس رحمت کو لینے والے نہیں بن رہے، اے اللہ نہ وہ عبادت کا ذوق و شوق ہے، اے اللہ جس طرح بھی ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات ہیں ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اے اللہ ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ہماری تلاوت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اے اللہ کوئی وسیلہ نہیں سوائے نسبت مصطفیٰ کے، ہم تجھے نبی علیہ السلام کا وسیلہ دیتے ہیں، اے اللہ ہم سب کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخر حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المیزان وصلی اللہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حسان میں آپ سے درخواست کروں گا۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، اور میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔